یہاں پر عزیزو جماعت مخالفین کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس استدلال کا. اس استدلال کا جواب جماعت مخالفین کے پاس کہ عمر نے ایسا کیوں فتویٰ دیا ہے، یہی کہ کہہ دیں بس اس کا اجتہاد ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں. جب شیعوں کے مقابلے میں آتے ہیں وہ استان کو چینج کرتے ہیں، جیسے ہم نے بیان کیا ہے استان کو وہ اس طرح بیان نہیں کرتے. وہ اس طرح کہتے ہیں کہ دیکھیں شیعہ کہتے ہیں کہ عمر کو تیمم نہیں آتا، اس کا مطلب یہ اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. مثلا اس حدیث میں ہے کہ عمر کو تیمم نہیں آتا، تو کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے. شروع اسلام میں اس زمانے میں تیمم معروف مشہور نہیں تھا. تیمم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارک میں مثلا ابھی فرض کریں کہ شرب خمر آیا ہے، بعض لوگوں کو پتہ نہیں کہ خمر حرام ہے، ابھی تیمم کا حکم آیا ہے، سب کو نہیں معلوم. تو اگر عمر کو نہیں معلوم ہوا ہوگا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو پھر وہ یہی استدلال کرتے ہوئے ایک حدیث لاتے ہیں شیعہ کتب سے. ملاحظہ فرمائیے کتاب تہذیب الاحکام تالیف شیخ الطائفہ الطوسی رحمہ اللہ، جز نمبر 1 چھاپ مکتبۃ الصدوق. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 18 میں حدیث نمبر 39 حدیث نمبر 39. یہاں پہ روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے مزی کے متعلق، مزی اور منی. مزی وہ ہے جو مرد سے شہوت کی حالت میں نکلتا ہے بغیر اچلنے کے، وہ مائع جو مرد سے نکلتا ہے اس کو مزی بولتے ہیں. اچھا میں نے مزی کے متعلق کیا، وہ مزی پاک ہوتا ہے. مزی بالکل منی کی بات نہیں کر رہا، مزی کی بات کر رہا ہوں. مزی ذال کے ساتھ. مزی جو ہے بالکل مثلا جیسے ناک کی پانی ہے، ناک کا پانی پاک ہے، اس سے کوئی نجاست نہیں ہوتی. ناک میں سے جو مائع نکلتا ہے اس کو اردو میں پتہ نہیں مجھے کیا بولتے ہیں، وہ جیسے وہ خلط جو نکلتا ہے ناک سے، وہ اسی کی طرح پاک ہے. اس سے نہ نجاست ہوتی ہے، نہ اس سے حدث حاصل ہوتا ہے، نہ اس سے وضو واجب ہوتی ہے، نہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے. تو میں نے اس سے مزی کے متعلق پوچھا. فقال ان علی علیہ السلام كان رجلا مذاء، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مزی بہت آتا تھا. واستحیا ان يسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمکان فاطمہ علیہ السلام. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ حیا کے پے کرتے ہیں، ان کو حیا تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزی کے حکم کے متعلق پوچھیں، کیونکہ وہ ان کے داماد ہیں، ان کی بیٹی ان کے پاس ہے. فامر المقداد ان يسأله وهو جالس فسأله فقال له ليس بشيء. بس وہ انہوں نے مقداد کو حکم دیا کہ تم پوچھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مزی کا حکم کیا ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں. اب مقداد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اس سے نہ وضو باطل ہوتا ہے، نہ اس سے غسل لازم آتا ہے، نہ یہ نجس ہے. تو وہ یہ لے کہتے ہیں دیکھو اگر عمر کو تیمم نہیں آتا تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی مزی کا حکم نہیں مانتا. اس کا جواب کیا ہے میرے عزیزو؟ دیکھو عزیزو، میں نے پھر دہرایا کہ ہمارا تعین یہ نہیں ہے کہ عمر کو حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیمم نہیں معلوم تھا. ہمارا تعین یہ ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد، وہ امام بننے کے بعد، اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلانے کے بعد، وہ فتوے دینے کے مقام کے بعد پھر بھی اتنی واضح بات اس کو نہیں معلوم. کتنی نہیں معلوم؟ آیات قرآن کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، اور کافر بننے کے فتویٰ دے رہا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ فتویٰ دے رہا ہے، یہ تعین اور ہے. ہمارا اگر تعین یہ ہوتا کہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی حکم عمر کو نہیں معلوم تھا، بعد میں اس نے سیکھا ہوگا شاید، اب تو بات آپ کی صحیح تھی. ہم ملزم ہوتے جواب دینے کے، لیکن ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اس حدیث کا کیا جواب ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے مزی کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سے مانگا ہے. دیکھیں عزیزو، یہ خود ان کا عقیدہ یہی ہے کہ جماعت مخالفین کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن کریم ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب نے خود، پتہ نہیں اس کا پی ایچ ڈی اس کا کہاں ہے، واقعا پی ایچ ڈی ہے، اس نے ڈاکٹر بولتا ہے اپنے آپ، شیخ الاسلام ڈاکٹر. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ مبارکہ شورا میں، سورہ مبارکہ شورا کے بالکل آخر میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. بے شک اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح قلوب ارواح کی وحی فرمایا. عجیب ہے، ان کو نہیں معلوم نا، ان کے پاس حدیث ہی نہیں ہے. روح کیا ہے؟ روح جو قرآن میں آیا ہے کہ روح اوحینا الیک روحا من امرنا، یہ روح جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، روح جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یہ روح کا کیا مطلب ہے؟ ان کے پاس احادیث نہیں ہے اس مسئلے پر. اس نے ترجمہ کیسا کیا؟ عجیب و غریب. ابھی میں بتاؤں گا آپ کو. ما کنت ما تدری الکتاب ولا الایمان، وہی فرمائی جو قرآن ہے، اور آپ وہی سے قبل اپنی ذاتی درایت و فکر سے یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کیا ہے. کہتے ہیں کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کہ وہی سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے. لیکن اس نے تفصیل کیا دیا کہ شرعی احکام کے تفصیلات کو ہی
کو نہیں جانتے تھے، اور نہ ایمان کے شرعی احکام کی تفصیلات کو ہی جانتے تھے جو بعد میں نازل اور مقرر ہو، وہ نہیں جانتے تھے. یہ شاید لفظ ان کا مقصد ہے نہیں، شاید یہ نہیں اس کا مقصد ہے. بہرحال اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کہ وہی سے پہلے آپ کو کتاب کا بھی نہیں معلوم، ایمان بھی نہیں معلوم. ایمان بھی نہیں معلوم آپ کو کہ ایمان کیا چیز ہے. ہمارے نزدیک عزیز، اور روح جو ہے اول خلقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اب شاید میں نے وہ حدیث آپ کے لیے آمادہ بھی کیا نہیں آمادہ نہیں کیا میں نے وہ حدیث اس کی بہت زیادہ ہیں. اول خلقت سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مطہرہ ایسا نور عطا فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہ اس کی وجہ سے ان کو عصمت ہے، ان کی وجہ سے ان کو علم ہے، ان کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس ہر چپراس میں جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں یا کیا کریں. یعنی یہ جس روح کی بات ہو رہی ہے یہ اول خلقت کی بات ہو رہی ہے. یہ بعد میں نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد ان کو پتہ چلا ہے کہ کتاب کیا ہے، بعثت کے بعد پتہ چلا ہے کہ ایمان کیا ہے، جیسے یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں آیت قرآن. جب تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ مختار قادری نے خود یہ ترجمہ کیا ہے کہ جبرائیل کے آنے سے پہلے نہ ایمان کا پتہ ان کو نہ قرآن کا پتہ کیا ہے. اگر ہم یہ الزامی جواب دے رہے ہیں کہ اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو نہیں کہتے امیر المؤمنین علیہ السلام رسول ہیں، ہمارا عقیدہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب علم ہیں، ان کے شاگرد ہیں، تمام علوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اخذ کیا ہے. اگر کوئی حکم، ہم نہیں کہتے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارک میں کوئی حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہو تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ یہ کوئی تان ہے بھائی؟ ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، ان کے باب مدینۃ العلم، لیکن جتنا علم ان کے پاس ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے. جبرائیل مستقیما امیر المؤمنین علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا علم دیا ہے. ہمارے پاس یہ احادیث بے تحاشا ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے علم کے 1000 دروازے کھولے ہیں، ہر دروازے سے 1000 دروازہ کھلتا ہے. وہ کس نے دیا ان کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اگر وہ کسی مسئلے کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اخذ کرتے ہیں تو یہ اسلام ہی یہی ہے، ایمان ہی یہی ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کوئی تان ہی نہیں ہے. کیا تان یہی ہے؟ یہ کوئی تان ہے کہ کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے کو پوچھا؟ یہ کوئی تان ہوا؟ دیکھیں عزیزو، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ لیکن حقیقت یہ ہے ہر سوال کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ پوچھنے والا شخص جو ہے اس حکم کا جاہل ہے، اس حکم کے لیے جاہل ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب المتول شرح تلخیص مفتاح العلوم ابن سعد تفتازانی کی معروف و مشہور کتاب متول. یہ کتاب جلد نمبر 3 چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 419 میں تفتازانی صاحب یہ کتاب متول جو ہے یہ تلخیص المفتاح، مفتاح علوم السکاکی کی تلخیص کس نے کیا؟ خطیب قزوینی نے کیا. خطیب قزوینی کی کتاب تلخیص المفتاح، اس پہ شروح بہت زیادہ ہیں. ایک شرح ہے یہ متول، ایک دوسرا شرح ہے مختصر، ایک شرح ہے اطول، عروس الافراح، بہت سارے شروح ہیں اس کے. ثم ان هذه الكلمات الاستفهاميه كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام. استفهام کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ہم اردو زبان میں بولتے ہیں سوال، پوچھنا، عربی زبان میں بولتے ہیں استفہام، طلب فہم. یعنی ایک بات مجھے نہیں آتی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے. کہتا ہے بہت دفعہ سوال ہوتا ہے، اس کا مقصد سیکھنا نہیں ہوتا، اس کے مقاصد اور ہوتے ہیں. مما يناسب المقام بمعونة القرائن، وہ قرینے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ قرائن کیا ہیں. اگر قرینہ ہو سکتا ہے قرائن ہو کہ ایک شخص سوال کر رہا ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے، ایک شخص سوال کر رہا ہے کہ کسی کی خطا کو ذکر کرنے کے لیے، ایک شخص سوال کر رہا ہے تعجب کے اظہار کے لیے، ایک شخص سوال کر رہا ہے کسی کی توبیخ کے لیے، مذمت کے لیے، ایک شخص سوال کر رہا ہے کسی سے اقرار لینے کے لیے. ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ پوچھنے والے کو، مستفہم کو طلب فہم کرنا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی بات. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے. وتحقیق کیفیت هذا المجاز وبيان انه من اي نوع من انواعه مما لم يحم احد حوله. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ یہ مجاز کہ ہمیشہ سوال جو ہے، استفہام جو ہے کیا ہے؟ استفہام ہمیشہ طلب فہم کے لیے نہیں ہوتا، جہل دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا. استفہام بہت دفعہ ہوتا ہے کیا؟ دوسرے مقاصد کے لیے. اس کو کہتے ہیں دوسرے علماء نے اس کی تحقیق نہیں کیا، میں نے پہلی دفعہ تحقیق کی. اور اس کی مثال قرآن کریم میں تو بہت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اچھی بات. یہاں پہ جو حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے مقداد سے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خود حیا ہے کہ خود پوچھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ مقداد کو فرماتے ہیں کہ مقداد تو پوچھ لے. تو اس سے لازم یہ نہیں آتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس حکم کے جاہل ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟
کیونکہ ہمیشہ سوال ہمیشہ جہل دور کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اور اس حدیث میں یہ نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو مزی کا حکم نہیں معلوم تھا, مزی کا حکم نہیں. اس میں صرف اتنا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے مزی خود ان کو حیاتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور مقداد سے کہا. ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام دوسروں کو سمجھانے کے لیے دوسرے صحابہ دوسرے مسلمین سیکھ لیں کہ مزی پاک ہوا کرتی ہے, تو انہوں نے مقداد سے کہا کہ تو پوچھ لے. وہ خود نہیں پوچھنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو خود حیا ہے, وہ خود داماد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ تاکہ لوگ بات کا بتنگڑ نہ بنا دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر مان بھی لیں, کہیں سے ثابت بھی ہو جائے, چلیں امیر المؤمنین علیہ السلام اس مسئلے کے حکم جاننے کے لیے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے استفسار کیا ہے, کوئی بات نہیں ہے, اس میں کوئی جھجک نہیں ہے. جب آپ خود کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مسائل نہیں آتے تھے جب تک جبرائیل اللہ کی جانب سے اس کا جواب نہیں لے کے آتا, تو امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب مدینۃ العلم اور ان کے شاگرد ان سے سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے, اس میں کوئی جواب دینے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں, اس میں کوئی جھجک ہی نہیں ہے. ہم عمر پہ جو تعین لگاتے ہیں, عمر کا تعین یہ ہے کہ وہ خلیفہ بننے کے بعد بغیر ما انزل اللہ وخلافا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے رہا ہے. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. بات صحیح ہے, واضح ہے عزیزو بات. نتیجہ کیا ہوا عزیزو؟ یہ صرف ایک ادنا سا, لیکن اما اس طرح تو بہت ہے عمر پر کہ عمر فاروق نہیں ہو سکتا. یہ مرحلہ ہمارے بحث کا اتمام کو پہنچا ہے کہ ابو بکر صدیق نہیں ہو سکتا, عمر فاروق نہیں ہو سکتا. بلکہ بات اس سے بہت بڑھ کر نہ صرف فاروق نہیں ہے, بلکہ اگر آپ ان آیات کا ملاحظہ کریں جن کا ہم نے بیان کیا ہے, تو اس کا جواب دینا کسی بھی عمری عالم کے لیے ممکن نہیں ہے. بات اس سے بہت آگے, نہ صرف کہ وہ فاروق نہیں بلکہ اس کا خلافت بھی باطل ہے.